بڑی پیاری حدیث ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا زماد. زماد تو نہیں، عربی میں ضماد کہیں گے، ضاد میم الف. اچھا، دماد. اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جن نکالا کرتا تھا. وہ مکے آیا کہیں تو اس کو پتا چلا کہ اس طرح مکے میں ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہوا ہے. کچھ عرصے سے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. غار میں چند دن کے لیے گئے تھے. لوگوں نے پھر مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ مجھے نبی علیہ السلام کے پاس یعنی محمد کے پاس لے چلو. وہ آیا، اس نے بڑے یعنی اخلاقی انداز میں کہا کہ اے محمد، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں. میں جنات کا، آسیب کا، اس طرح کا جو سایہ وغیرہ ہوتے ہیں میں اس کا علاج کرتا ہوں. اچھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے کہا کہ آپ بتائیں آپ کیا بیان کرتے ہیں، آپ کو کیا پرابلم ہے. تو آپ علیہ السلام نے چند الفاظ پڑھے: ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ. بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی کی طرف رجوع لاتے ہیں. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ. جسے اللہ گمراہ کر دے، جسے اللہ ہدایت دے دے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. ومن یضلل، اور جسے وہی گمراہ کر دے، فلا ہادی لہ، اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندہ ہے خاص اور رسول. اس کے اوپر ایسا روب طاری ہے. اس نے کہا یہ آپ نے کیا کلام پڑھا ہے؟ دوبارہ پڑھے، دوبارہ پڑھا. اس نے کہا ایک دفعہ پھر سنائیں. ابھی قرآن تو پڑھا ہی نہیں تھا، صرف آپ نے اپنے خطبے کے الفاظ پڑھے. تیسری دفعہ جب اس نے سنا، اس نے کہا واللہ ایسا کلام میں نے کبھی نہیں سنا. آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں، میں اسلام قبول کرتا ہوں. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. تو وہ آیا علاج کرنے تھا، اس فیلڈ کا ایکسپرٹ تھا. جس طرح آپ دیکھ لیں کہ جادوگروں نے اسلام قبول کر لیا تھا. ان کو پتہ چل گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کچھ کر رہے ہیں یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ ہر ایکسپرٹ اپنی فیلڈ کو جانتا ہے. ایک ڈاکٹر کو پتا ہے کہ ڈاکٹر زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے، اور اس کے سامنے کوئی ایسا ایکسپیرینس آ جائے وہ کہے گا یہ ڈاکٹری میں پاسبل نہیں. جادوگروں کو بھی پتا تھا کہ جادوگر آنکھوں کا دھوکہ کرتے ہیں، یہ تو فزیکلی کر کے بتا رہا ہے یہ جادو نہیں. تو جادوگر جن کی بیس پہ فرعون اکڑا ہوا تھا وہ تو مسلمان ہو گئے. اس کے بعد تو فرعون کو ویسے ہی مسلمان ہو جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہوا. ہدایت اس کی قسمت میں نہیں تھی. یہاں پہ بھی مشرکین عرب جو بار بار کہتے تھے اس پہ جنات کا اثر ہے، جو جنات کا ایکسپرٹ ہے وہ کہہ رہے کہ یہ جنات کا اثر نہیں ہے، اور وہ مسلمان ہو گیا. اس کے بعد گنجائش رہتی تھی کہ مشرکین عرب نبی علیہ السلام پہ ایمان نہ لاتے، لیکن وہ قسمت میں ہدایت. اور لوگ کہتے ہیں جی اللہ کے نبی زندہ تھے، لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں بات مانتے تھے. آج اللہ کے نبی کی بات مان رہے ہیں لوگ. وہ تو ان سے بہتر تھے، وہ کافر تھے، کم از کم ڈٹے تو ہوئے تھے نا. یہ مسلمان ہو کے اللہ کے نبی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں تو آج کل کے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ واقعی یار ایک بندہ نبی کو مان کے بھی نبی کی نہ مانے تو یہ تو بڑا مسئلہ ہے، اور ایک بندہ نبی کو مان ہی نہیں رہا وہ اس کی نہ مانے تو وہ چھوٹا مسئلہ. یہ جو آج کہہ رہے ہوتے ہیں نا جی وہ کاش تیرے زمانے میں ہوتا تو میں تیرے قدموں سے لپٹ جاتا، کبھی میں تیری جوتیوں کا تسمہ ہوتا، یہ کچھ ہوتا، میں کہنا رفع دین پھر بھی نہ تو شروع کرتا. تو کہنا لوگ کہیں گے کہ یار ایک مکھیا میں مارنا ہے. یعنی جو اتنا بزدل ہے آج کے دور میں کہ وہ اپنے نظریات کو قرآن و سنت پڑھ کے چینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ ابو جہل ہی ہوتا. یہ ضروری نہیں ہے کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو ابو بکر عمر عثمان و علی ہوتا رضی اللہ عنہ مجمعین. نہیں، عین ممکن ہے کہ ابو جہل ہوتا، عبداللہ ابن ابی ہوتا. یہ بات کرنا بڑا آسان ہے، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا. یہ ساری کہانی ہے میرے بھائی، یہ بڑا مشکل کام ہے. یہاں پہ آپ دیکھ لیں نبی علیہ السلام کے کارٹون بنتے ہیں تو جنہوں نے داڑیاں نہیں رکھی سب سے پہلے وہ آ کے بینک توڑتے ہیں، شیشے توڑتے ہیں، گاڑیوں کو آگ لگاتے ہیں عشق رسول کے نام پہ. انہی کو کہتے ہیں کہ یار داڑھی رکھ لو، نال ہی ٹھوس. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ان کافروں نے نبی علیہ السلام کے جو کارٹون بنائے ہیں اس میں نبی علیہ السلام کی مبارک داڑھی میں بم رکھ کے نا انہوں نے اس طرح کی شکلیں بنائی ہیں. تو پھر جڑا بن نا کہ تو نے میرے نبی کی داڑھی میں بم دکھایا ہے. ابھی تو میں نے داڑھی نہیں رکھی تھی لیکن آج سے میں داڑھی رکھتا ہوں.
ऐसी की तैसी तुम लोग, पॉइंट। तो कोई करने के लिए तैयार नहीं है। ये मुश्किल काम है। आप बैंक लूटना, गाड़ियों को आगे लगाना, एटीएम मशीनें उखाड़ के ले जाना, स्वाब देखें, एटीएम मशीन उखाड़े आपको पैसे भी मिले और स्वाब भी मिले, और क्या चाहिए? ज़ाहिर है यही कहानी कराई गई है ना। पाकिस्तान में तो मौलवी यही पट्टी पढ़ा रहे हैं ना, जो भी एंटी स्टेट एक्टिविटीज पे उलमा उभार रहे हैं अपनी अवाम को, वो यही कुछ कर रहे हैं ना। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, गुलामी रसूल में एटीएम मशीन लूटना भी कबूल है। तो सर फिर ऐसी गुलामी तो हर बंदा करेगा ना, दोवें जहानी मुठे पाओ कि मशीन भी लूट ली और जन्नत भी पक्की करवा ली। तो ये सारी बातें करना यानी आसान है, ये दावे करना आसान है, लेकिन हकीकत है कि ये बड़ा मुश्किल काम है सच्चाई को कबूल करना। सही। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारे साहिब मजनून नहीं है, उन पे कोई जिन्नात का असर नहीं है। और फिर नबी इस्लाम का करैक्टर भी इन पर गवाह था। जिन्नात के असर वाले लोग तो बहकी बहकी बातें करते हैं, जिस पे जिन्नात का असर हो वो ये लोगों को कहेगा कि अपनी बच्चियों को जिंदा दफन ना करो, अपने माँ बाप के साथ उसने सलूक करो, उस खुदा की इबादत करो जिसने तुम्हें बेकदर पानी से पैदा किया है। इस तरह की अखलाकी अकदार जिस पे जिन्नात का असर हो तो इस तरह की बातें तो नहीं करेंगे। फिर सूरह यूनुस में अल्लाह ताला शुरू में आयत नंबर 14, 15, 16 में आपको मिलेगा, अल्लाह ताला फरमाता है कि ये कहते हैं कि ए नबी इनसे फरमा दो, अगर अल्लाह ना चाहता तो मैं कभी कुरान तुम पे ना पढ़ता। और ये काफिर कहते हैं कि नबी इस कुरान को बदल दो या कोई और कुरान ले आओ, यानी ये तो बहुत सख्त कुरान है। ऐ नबी तुम फरमाओ कि मुझे कोई हक हासिल नहीं कि मैं अपनी मर्जी से इस कुरान को बदल दूं, मैं तो खुद उस वही का पाबंद हूं जो अल्लाह की तरफ से मेरी तरफ आती है। कुल इन्नी खाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, ऐ नबी ये भी फरमा दो कि बिल फर्ज अगर मैं भी अपनी ख्वाहिश नफ्स से कुछ ऐसा मामला करता हूं, अपने रब की नाफरमानी करता हूं, तो मैं भी डरता हूं कि बड़े दिन का अजाब मुझे भी आ पकड़ेगा। इससे ज्यादा और किस तरीके से आपको बात समझाई जाती कि कुरान में ये आयत 3 दफा रिपीट हुई है, सूरह यूनुस में, सूरह अल-अनाम में और सूरह अज़-ज़ुमर में। कुल इन्नी अखाफु इन असैतु, ऐ नबी तुम फरमाओ मुझे तो खुद खौफ लगा हुआ है कि बिल फर्ज अगर मैंने भी अपने रब की नाफरमानी की तो बड़े दिन का अजाब मुझे भी आ पकड़ेगा। क्या बात है। ਲਓ ਜੀ ਗਾਇਜ਼, ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਸਮਝ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੌਨ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ